بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلی دو ویڈیوز میں ہم پہلے دو غزوات کا ذکر کر چکے ہیں، جبکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ غزوہ صفوان یعنی تیسرے غزوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے۔ پچھلے دو غزوات کی طرح اگرچہ یہ غزوہ بھی بہت چھوٹا سا تھا، مگر اس غزوہ کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ترتیب کے لحاظ سے اس کو تیسرا غزوہ کہا گیا ہے۔ تاریخی کتب کے اعتبار سے یہ غزوہ ربیع الثانی 2 ہجری اکتوبر 623 عیسوی کو پیش آیا۔ غزوہ بوات کی ویڈیو میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ قریش کی اہم تجارتی شاہراہ کو بند کر دیا گیا۔ قریش اس بات سے پریشان تھے کہ ان کی وہ قدیم تجارتی شاہراہ اب ان کے ہاتھوں سے تقریباً چھن چکی ہے، جس پہ صدیوں سے ان کے تجارتی قافلے رواں دواں تھے۔ اگر ایک گہری نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسی تجارتی شاہراہ پہ ان کا سارا معاشی نظام اٹکا ہوا تھا۔ وہ نہ تو زراعت جانتے تھے اور نہ ہی ان کی زمین اس قابل تھی کہ اس میں کچھ کاشت کیا جا سکے، اس لیے صدیوں سے ان کا ذریعہ معاش تجارت ہی چلا آ رہا تھا۔ مگر اب حالات بدل چکے تھے۔ وہ مٹھی بھر مسلمان جو کل تک خاموشی سے ان کا ہر ظلم و ستم برداشت کرتے تھے، اب اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ ان کا راستہ روکنے کے لیے تیار تھے، اور یہی وہ دکھ تھا جو ان کو چین نہ لینے دیتا تھا۔ اپنے اسی دکھ کو مٹانے کے لیے انہوں نے اہل مدینہ یعنی مسلمانوں کے خلاف جوابی کارروائی کا فیصلہ کیا۔ چونکہ یہ جوابی کارروائی پوری قوم قریش کی منشا کے مطابق نہ تھی بلکہ ایک انفرادی غارت گری تھی، اس لیے اس کے نتیجے میں دو فریقوں کا کوئی زیادہ نقصان نہ ہوا۔ بیان کیا گیا ہے کہ قریش کا ایک سردار کرز بن جابر الفہری اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر نکلا۔ رات کے اندھیرے میں اس نے مسلمانوں کی ایک چراگاہ پر حملہ کر دیا۔ یہ چراگاہ مدینے کے نزدیک تھی اور اس کا نام مورخین نے الجمع لکھا ہے۔ کرز بن جابر نے مسلمانوں کے مال کے رکھوالے ایک چرواہے کو قتل کر دیا اور جتنے جانور ہانک کر لے جا سکتا تھا ان کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اگلی صبح مسلمانوں کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے سالار اعلیٰ یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو ہتھیار اٹھانے کا حکم دیا۔ مدینہ میں حضرت زید بن حارثہ کو اپنا نائب مقرر کیا اور تیزی سے کفار قریش کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پرچم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی صفوان تک اہل قریش کے تعاقب میں گئے، مگر زیادہ وقت گزر جانے کی وجہ سے قریش کے یہ غارت گر مسلمانوں کے لشکر کی پہنچ سے دور نکل چکے تھے۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی صفوان تک اہل قریش کا تعاقب کیا تھا، اس لیے مورخین نے اس غزوہ کو غزوہ صفوان کا نام دیا۔ بعض مورخین نے اس غزوہ کو غزوہ بدر اولیٰ کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وادی صفوان مقام بدر سے بالکل ملحق ہے۔ اگرچہ وادی صفوان بدر سے زیادہ شہرت کی حامل تھی، مگر جب مسلمانوں اور اہل قریش کے مابین کفر و شرک کا وہ معرکہ بپا ہوا جس کو قرآن مجید فرقان حمید میں یوم الفرقان کہا گیا، تو پھر قیامت تک لوگ مقام بدر کو یاد رکھنے والے ہیں کہ یہیں حق کے غلبے اور باطل کی شکست پہ مہر تصدیق ثبت کی گئی۔ اور پھر عرب اور خاص طور پر دنیا بھر میں
یہ بات مشہور ہو گئی کہ اب بت پرستی اور شرک کے دن گنے جا چکے ہیں اور اسلام کا غلبہ مقدر ہو چکا ہے۔ یوم بدر حقیقت میں یوم الفرقان تھا، اس لیے کہ اس مارکے کے بعد خطہ عرب میں جغرافیائی، عسکری اور مذہبی حوالے سے اس قدر شدید تبدیلی آئی کہ اسلام کا غلبہ مقدر ہو گیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ بدر کے روز قریش کے وہ تمام شریر ہلاک کر دیے گئے جو دل و جان سے اسلام کی عداوت پہ کمر باندھے ہوئے تھے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ بعض علماء کرام اس بارے میں کہتے ہیں کہ غزوہ صفوان پہلے ہوا تھا یا غزوہ عشیرہ۔ ابن سعد اور امام حلبی کی رائے یہ ہے کہ غزوہ صفوان پہلے پیش آیا اور غزوہ عشیرہ بعد میں، تاہم ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ غزوہ عشیرہ پہلے جبکہ غزوہ صفوان بعد میں پیش آیا۔ پیارے دوستو، اس غزوے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی صفوان تک اہل قریش کا تعاقب کرتے ہوئے گئے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ قریش کا وہ قافلہ بہت دور نکل چکا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 70 جانثار صحابہ سمیت واپس مدینہ لوٹ آئے۔ یہ تھی ہماری غزوہ صفوان سے متعلق ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔